مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص تلاش علم کی راہ پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ جو علم حاصل کرنے کی راہ پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حضور نبی دو عالم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حصول علم کے لیے نکلا، علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، اور وہ اس وقت تک اللہ کی راہ میں ہے جب تک وہ لوٹ کر واپس نہیں آ جاتا، اس وقت تک وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ علم حاصل کرنے کی اتنی فضیلت۔ اور امام بخاری آپ روایت کرتے ہیں کہ علم یہ ایسی چیز ہے کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء جو اپنی میراث چھوڑتے ہیں وہ علم کی میراث ہوتی ہے، مال و دولت کی میراث نہیں ہوتی۔ علماء کی میراث علم ہے، اور فرمایا کہ جس نے اس کو حاصل کر لیا، علم کو حاصل کر لیا، اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا، اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا۔ اور فرمایا جو تلاش علم کے لیے نکلتا ہے، کسی بھی راہ پر چلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اور پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن علماء کے قلم کی سیاہی اور شہداء کے خون کو تولا جائے گا، علماء کے قلم کی سیاہی اور شہداء کے خون کو تولا جائے گا۔ فرمایا کہ علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون پر بھاری ہوگی۔ اتنی فضیلت اور اتنی عظمت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء کی بیان فرمائی ہے۔ اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے صاحبزادوں اور اپنے بھتیجوں کو کہا کرتے تھے کہ علم حاصل کیا کرو، علم حاصل کرو، علم سیکھو، اگر تم یاد نہیں کر سکتے ہو تو علم کو لکھ کر اپنے گھروں میں رکھ لو، علم کو لکھ کر اپنے گھروں میں رکھ لو اگر تم علم کو یاد نہیں کر سکتے ہو۔ اس لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، کتنی خوبصورت حدیث ہے، ہم اگر کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرے نا تو ہم اس کو دنیا کا کوئی مال و زر دے دیں گے یا کوئی اور چیز دے دیں گے، لیکن اب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کرے تو اللہ کیا بھلائی کرتا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت محض نماز روزے نہیں ہے، اللہ کی عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ بندے صرف نمازیں پڑھے یا روزے رکھے، فرمایا اصل عبادت یہ ہے کہ بندہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لے، اصل عبادت یہ ہے کہ بندہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ دین میں تفقہ کے ساتھ کی گئی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے افضل کوئی چیز نہیں ہے، اور ایک فقیہ
1000 عابدوں سے بڑھ کر شیطان پر بھاری ہے، اور فرمایا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ستون ہوتا ہے، فرمایا اس دین کا ستون فقہ ہے، یعنی دین کی سمجھ بوجھ ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ دین کی سمجھ بوجھ کے لیے، دین کی سمجھ بوجھ کے لیے، دینی مسائل سمجھنے کے لیے ایک گھڑی بیٹھنا پوری رات عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ دین سمجھنے کے لیے ایک گھڑی بیٹھ جانا پوری رات عبادت کرنے سے افضل ہے۔ اور ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اوامر و نواہی کے علم کا ایک باب سیکھنا اللہ کی راہ میں 70 جہاد 70 غزوات لڑنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ علم کا ایک باب بندہ سیکھ لے۔ علم کا ایک باب سیکھنا اللہ کی راہ میں لڑے گئے 70 غزوات سے زیادہ افضل ہے۔ احباب ذی وقار، اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں علم کا کوئی باب پہلے خود سیکھوں اور پھر دوسرے مسلمانوں کو سکھاؤں۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ علم کا کوئی باب پہلے میں خود سیکھوں پھر دوسروں کو سکھاؤں، اور یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ ساری دنیا کی دولت میرے پاس ہو، میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، اس سے زیادہ مجھے محبوب یہ ہے کہ میں علم کا کوئی باب سیکھوں اور دوسروں کو سکھاؤں۔ ایک طرف ساری دنیا کی دولت اور پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دوسری طرف علم کا ایک باب سیکھنا پھر لوگوں کو سکھانا، فرمایا مجھے یہ زیادہ محبوب ہے۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ علم کا ایک باب جسے آدمی اپنے نفس کی اصلاح اور اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کی اصلاح کے لیے یاد کرے، فرمایا یہ 1 سال عبادت سے افضل ہے۔ 1 سال بندہ عبادت کرتا رہے یہ ایک طرف، اور دوسری طرف وہ علم حاصل کرے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ ایک باب اگر تھوڑا بہت بھی علم حاصل کر لیتا ہے، فرمایا یہ 1 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ جب بندہ اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے، دنیا فانی سے چلا جاتا ہے، اس نے جتنے بھی عمل کیے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اعمال اس کے منقطع ہو جاتے ہیں، اس کو نفع نہیں پہنچتا۔ فرمایا صرف 3 عمل ایسے باقی رہتے ہیں کہ ان کا نفع مرنے کے بعد قبر میں بھی اس بندے کو پہنچتا ہے۔ فرمایا ایک صدقہ جاریہ، جو اس نے صدقہ جاریہ کیا ہے، کوئی نیک کام کیا ہے، مرنے کے بعد اس کا ثواب اسے بھی پہنچے گا۔ دوسرا علم جو اس نے آگے پھیلایا ہے اس کا ثواب پہنچے گا۔ فرمایا تیسری نیک صالح اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے گی، اس کا ثواب مرنے کے بعد اس کو پہنچے گا اور اس کا نفع اس کو پہنچے گا۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ علم کہ جو اس نے علم سکھایا، اب علم سکھانے کی فضیلت کا اندازہ یہاں سے خود لگا لے کہ ایک بندہ کسی کو علم سکھاتا ہے، پھر وہ آگے سکھاتا ہے، وہ سلسلہ چلتا 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 قیامت تک وہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ جتنا اجر و ثواب ان باقیوں کو ملے گا، علم سکھانے والوں کو ملے گا، اتنا سارے کا سارا ثواب اکٹھا کر کے وہ اس شخص کو ملے گا کہ جس شخص نے آگے علم پہنچایا تھا۔ احباب ذی وقار، حضور نبی کریم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان شخص علم سیکھے اور اپنے مسلمان بھائی کو سکھا دے، سب سے افضل صدقہ یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری اس مسجد میں کہ علم کی خیرات، علم سیکھنے کے لیے آیا، علم سیکھنے کے لیے یا علم سکھانے کے لیے آیا، فرمایا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح ہے۔
وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح ہے۔ اور فرمایا جو اس کے علاوہ کسی دنیاوی کام کے لیے آیا، دنیاوی نیت سے آیا، فرمایا وہ اس آدمی کی طرح ہے کہ جو دوسرے کے مال کی طرف دیکھتا ہے۔ اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ ہرس اور لالچ کے ساتھ دوسرے مال کی طرف دیکھتا ہے۔ اور ایک اور روایت بڑی خوبصورت حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت، حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص صرف علم سیکھنے یا علم سکھانے کے ارادے سے مسجد کی طرف گیا، فرمایا اس کا اجر اس حاجی کے برابر ہے کہ جس کا حج مکمل ہو گیا ہے۔ بندہ مسجد میں آتا ہے اس نیت سے کہ میں کچھ علم حاصل کر لوں گا یا اس نیت سے میں کسی کو علم سکھا دوں گا، فرمایا اس کا ثواب اتنا ہے اس حاجی کے برابر جس کا حج مکمل ہو چکا ہے، جتنا ثواب اسے ملے گا اتنا ثواب ادھر مسجد میں آ کر علم سیکھنے اور علم سکھانے والے کو ملے گا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے مخاطب تھے اور حضور صحابہ سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ صحابہ کہ ایک دور یہ ہے، ایک تمہارا دور ہے، ایک دور بعد میں آئے گا۔ حضور نے فرمایا کہ صحابہ تمہارے دور میں دین سمجھنے والے بہت زیادہ ہیں مگر خطیب کم ہیں۔ دین سمجھنے والے زیادہ ہیں مگر خطیب کم ہیں، اور دین دینے والے زیادہ ہیں دین لینے والے کم ہیں، اس لیے کیونکہ ہر کوئی مجھ سے ڈائریکٹ فیض حاصل کر رہا ہے، براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کر رہا ہے۔ فرمایا اس دور میں عمل کا درجہ علم سے زیادہ ہے، اس دور میں یہ ہے کہ تم عمل کرو۔ فرمایا ایک دور وہ بھی آئے گا، میری امت میں ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ دین کی اصل سمجھ بوجھ فہم و فراست رکھنے والے لوگ بہت کم ہو جائیں گے، خطیب بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور دین کی سوالی بہت زیادہ ہوں گے، دین دینے والے بہت کم ہوں گے۔ فرمایا کہ اس دور کے اندر علم عمل سے زیادہ افضل ہے، اس دور میں یہ ہے کہ تم علم حاصل کرو، عمل سے زیادہ افضل ہے۔ آج کا اگر ہم دور دیکھ لیں اور صحابہ کا وہ دور دیکھ لے کہ صحابہ میں علم کی سمجھ بوجھ رکھنے والے بہت زیادہ تھے لیکن لچھے دار خطیب نہیں تھے، خطباء نہیں تھے، اور اپنی زبان کی مہارت رکھنے والے خطباء نہیں تھے، لیکن سوال کرنے والے بہت کم تھے اور علم جاننے والے بہت زیادہ تھے۔ لیکن آج کا دور دیکھ لیں کہ آج کے دور میں علم کی اصل سمجھ بوجھ رکھنے والے بہت کم ہیں مگر لچھے دار خطیب بہت زیادہ ہیں، ہر دوسرا بندہ خطیب ہے۔ آج تو یہ بن چکا ہے، ایک یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ کوئی خطیب اگر سوشل میڈیا پر مشہور ہوتا ہے تو اس کی 8-10 کاپیاں نیچے تیار ہوتی ہیں، بے شک اس نے ایک دن مدرسے میں جا کر علم حاصل نہیں کیا ہے لیکن وہ اس کی کاپی کرے گا کہ میں بھی بہت بڑا عالم ہوں، اپنے آپ کو مفکر اور محدث پتہ نہیں کیا کیا القاب ساتھ لگائے جائیں گے کہ ثانی ہے، فلاں کا ثانی ہے، علم پڑھا نہیں ہے، علم کی سمجھ بوجھ، علم کی فہم و فراست موجود نہیں ہے، لیکن لچھے دار خطیب بہت ہے، خطباء بہت نظر آئیں گے اور سوالی بہت زیادہ ہیں اور علم دینے والے بہت کم ہیں۔ آج کل کے نوجوانوں کو دیکھ لیں، یونیورسٹیاں بھری پڑی ہیں، کالج بھرے پڑے ہیں کہ انہیں نماز کے مسائل کا علم نہیں ہے، طہارت کے مسائل کا علم نہیں ہے، سوال کرنے والے بہت زیادہ ہیں لیکن علم سمجھانے والے، علم کی سمجھ رکھنے والے، علم دینے والے بہت کم ہیں۔ فرمایا اس دور کے اندر کہ جس دور میں علم دینے والے کم ہو جائیں اس دور میں عمل پر علم کو فضیلت ہے، عمل نہیں علم حاصل کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ ضروری ہے۔
آج کا دور یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہر کوئی علم حاصل کرے، ہر کوئی علم حاصل کرے۔ یہ زیادہ افضل ہے اس پر کہ بندہ نوافل پہ نوافل پڑھے، بندہ روزوں پہ روزے، نفلی روزوں پہ روزے رکھتا جائے۔ اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ اللہ کا دین کا علم حاصل کرے۔ احباب ذی وقار، اور حضور نبی کریم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 گروہ شفاعت کریں گے، 3 گروہ ایسے ہیں جو شفاعت کریں گے۔ فرمایا ایک انبیاء کا، دوسرا علماء کا، تیسرا شہداء کا۔ یہ 3 گروہ ایسے ہیں جو شفاعت کریں گے۔